إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، اور وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑا بدلہ عطا کرے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں اور ان کا یہ اعزاز اس لیے ہوتا ہے
کہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں عام لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں معیار مال و دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، جاہ و جلال حسب نسب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ان کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بس ایک ہی قاعدہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کا پسندیدہ محبوب بندہ تو وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کے دین کا عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اپنے ذہنوں میں ان لوگوں کا گمان نہ لایا کریں جب عالم کی بات ہوتی ہے، جو گنتی میں شاید ہزاروں میں چند ایک ہوں، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو عالم شو کیا ہو۔ ان لوگوں پر نظر نہ ڈالا کیجئے، بلکہ وہ عالم جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ اور بے شک علماء تقوی کے معاملہ میں عام لوگوں سے بہت آگے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آج میں کچھ انہی لوگوں کے متعلق گزارشات کروں گا کہ ان علماء کی فضیلت کیا ہے، علم سیکھنے والے طالب علموں کا مقام کیا ہے، اور کیا ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے یا ان کو ملانے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات نواز کے ان کو آگے بھیج دینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم ان کی توہین نام ان کا لے رہے ہوں، جیسا کہ آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ سیکولر قسم کے لوگ، کچھ لبرل قسم کے لوگ نام مولوی کا لیتے ہیں اور تنقید اللہ اور اس کے رسول پر کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، آپ بیدار ہوں، آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کے تابع دار ہیں۔ اگر آپ اس کا دفاع نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جہاں پہ مولوی کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مولوی پہ تنقید ہو رہی ہے؟ جہاں وہ ایک آدھ واقعہ اگر پورے پاکستان میں کسی مولوی کے ہاتھ سے ہو جائے، اس کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے دین پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ علماء، یہ عالم دین، نعوذ باللہ یہ کوئی نبی نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں لکھ لیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطیاں ان سے بھی ہوں گی اور ہوتی ہیں۔ وہ علمی غلطی ہو، معاشرتی غلطی ہو، کسی قسم کی غلطی ہو، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے اللہ سے، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ آپ لوگ بھی کر دیا کریں، لیکن اس ایک واقعے کو لے کے کیا ہے، ہم اسے اچھالتے چلے جائیں اور وہ واقعہ اس حد تک بڑھ جائے کہ دین اسلام کو خطرہ پڑ جائے، تو پھر اس میں ہم گنہگار ہوں گے۔ عالم، اللہ نے علم کی وجہ سے ہی انسان کو مقام دیا ہے، علم کی وجہ سے ہی انسان کو مقام ملا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ العلق جو نازل ہوئی اس کی سب سے پہلی جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ دیکھیں بات اللہ نے وحی کے نزول کی شروع کہاں سے کی ہے، اور اس انسان کو مقام اللہ علم کی بنیاد پہ دے رہا ہے۔ اقرأ، پڑھ، اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھ۔ خلق الانسان من علق، اس نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھتا رہے، تیرا رب بڑی ہی عزتوں والا ہے، بڑے اکرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، قلم کے ساتھ اللہ نے علم سکھایا ہے، اور انسان کو وہ سکھا دیا جس کا اسے علم ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے شریعت سازی کا جو
نزول کیا ہے قرآن کی شکل میں، ابتدا سے ہی اللہ نے علم کی بات کی ہے اور کہہ دیا کہ علم کے ساتھ ہی اس انسان کا جو مقام بلند کیا ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت تھی انسانوں کے لیے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی علم کے ذریعے انسان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اس علم کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو فرشتوں سے بھی بالا تر قرار دیا ہے۔ یہ علم ہے، اور یاد رکھیں اس بات کو، جہاں پہ علم کی بات قرآن و سنت میں ہوگی نا، اس سے مراد اللہ اور رسول کا علم ہوگا۔ یہ جو ہم یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، یہ علم نہیں ہے، یاد رکھیں یہ علم نہیں ہے، یہ فنون ہیں، یہ سیکھتے ہیں ہم، اور اس کو سیکھ کے کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، وہ اس شعبے کے اندر بنتے ہیں۔ لیکن جہاں بات ہوگی علم کی، یاد رکھیں وہ اللہ رسول کے فرامین اور ان کی شریعت کا علم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین علی شان وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اور اسی طرح جہاں اللہ نے علماء کی شان سن لیں، مقام سن لیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی گواہی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ بھی گواہی دے، شاہد اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہیں پہ اللہ نے ان علماء کو عزت دیتے ہوئے فرمایا والملائکۃ واولو العلم، اور جو علماء ہیں اور جو میرے فرشتے ہیں یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء وہی ہوا کرتے ہیں جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ گدیاں، یہ بڑے بڑے کلے اور بڑی بڑی جناب گدیاں اور مقام اور پتہ نہیں القابات کی لائن لگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے متاثر نہ ہوا کریں، متاثر اس بات سے دیکھ کے ہوا کریں کہ اس کی دعوت میں اگر لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ کی قسم یہ سچا ہے، اور اگر اس کی دعوت میں لا الہ الا اللہ نہیں تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں جھوٹا ہے۔ یہ عالم ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی دعوت میں ہو لا الہ الا اللہ، اور جس کی دعوت میں لا الہ الا اللہ نہیں، خالی ہے، کسی کام کا نہیں، میٹھی میٹھی باتیں سنائے گا، اور جب اسے کوئی بات کہو گے توحید کی، اور توحید میں بھی وہ کیٹیگری بنائے گا۔ کیسے بنائے گا؟ توحید ربوبیت کا ذکر کرے گا، الوہیت پہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میرے سامعین، میرے آڈینس، میرے ناظرین ناراض ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے نام اللہ کی قسم منبر پہ لینا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑے انسانی مجمع کو صرف اسی بات پہ لگا رکھا ہے کہ بس توحید ربوبیت، ہوائیں کون چلاتا ہے، یہ آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں۔ اور بھائی یہ تو کافر بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ سارے مانتے تھے۔ بات اگلی ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، توحید کا دوسرا حصہ توحید الوہیت، کہ عبادت کس کی ہوگی، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، کشتیاں پار لگانے والا کون ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے۔ ساری باتیں، نظر، نیاز، بکرے، چھترے، 11ویں 12ویں، یہ ساری کی ساری کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نام کی ہوگی۔ جب یہاں بات آتی ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ تو کڑوی دوائی دیتے ہیں، کیوں نہ ہم اسی کڑوی دوائی کو کیپسول میں ڈال کے دے دیں۔ تو بھائی ہمیں ایسا کیپسول قبول نہیں ہے، دوائی وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ اس بات کو یاد کر لیں، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھا کریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اور وہ موبائل نکالتا ہے اور کسی نہ کسی مولوی کو سننے لگ جاتا ہے۔ سنیں آپ، لیکن یاد رکھیں اس کے لیکچرز کے اندر بات نوٹ کریں کہ یہ توحید کی کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔
اسی علم کی بنیاد پہ. دیکھیں ایک ہے عام بندہ، ایک ہے عالم. بہت بڑی کمی ہے، واللہ بہت بڑی کمی. اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا. یاروں میں آگے بیان کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کا مولوی صاحب، یہ عالم صاحب بس ایسے ہی ہے؟ آپ اس پہ اللہ کی برکتوں کا اندازہ لگا لیں، اللہ کی رحمتوں کا اندازہ لگا لیں. یا 50 ہزار کمانے والے، 1 لاکھ کمانے والے مہینے کے آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں میری پوری نہیں پڑتی، اور یہ اللہ کا بندہ 8,000 میں، 10,000 میں، 15,000 میں پورا مہینہ 24 گھنٹے 7 ڈیز نوکری کرتا ہے. اللہ کی تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 15,000. اور مہینے کے آخر میں پھر بھی اس کی جیب گرم ہوتی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں یارو، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ ان کو برکتیں دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ درجات ہیں، انسانوں میں بھی ہیں. دیکھیں اس کی مثال یوں لے لیں، جانوروں میں بھی یہی ہے. جس کے پاس علم آ جاتا ہے اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے. جانوروں میں آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ سنیں. ایک ہوتا ہے عام پرندہ جو اڑ رہا ہے. ایک پرندہ وہ ہے جسے تیار کیا جاتا ہے شکار کے لیے. اسی طرح ایک جانور جو ہے عام گلیوں محلوں میں پھرنے والا، لیکن ایک جانور ہے جسے شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے. جب وہ شکار کے لیے تیار ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تم جانور کو چھوڑو شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور جب وہ شکار کر لے اس کے منہ سے لے کے اس جانور جو اس نے شکار کیا ہے اس کا گوشت تمہارے اوپر اللہ نے حلال کر دیا ہے. کیوں حلال کر دیا ہے؟ اگر گلی کا کتا کوئی حلال چیز پکڑ کے مار دے اور اس کا گوشت ہم لے کے نہیں کھاتے، کیوں؟ یہ حرام ہے. لیکن اگر ایک سدھایا ہوا کتا شکار کرنے والا اس کو چھوڑا جائے اور شکار کو پکڑ کے لے آئے، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ شکار تمہارے لیے کھانا جائز ہے. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. وہ سیکھ گیا، تربیت حاصل کر گیا. اسی طرح علماء ہیں، عام انسان سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ کا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہو. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، دعا کیجیے اللہ سے. اللہ کون سی دعا کروں؟ رب زدنی علما. مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی. کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ یہ علم جو ہے اللہ رسول کا، اللہ نے فرمایا اے محمد کہہ دیجئے ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ نے یہاں یہ کیوں نہیں کہا اللہ میرے مال میں اضافہ فرما، میری جائیداد میں اضافہ فرما، میری صحت میں اضافہ فرما، میرے بچوں میں اضافہ فرما؟ نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر کسی چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں ہے تو وہ اللہ کے قرآن اور اس کے نبی کے فرمان کا علم ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے میرے محمد دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دی. اللہ اکبر. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے ان علماء کو ہم بلند درجے دیا کرتے ہیں، ایمان والوں کو، ان عالموں کو ہم بلند درجے دیا کرتے ہیں دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو عالم ہے اور جسے علم نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے اس دین کے علم کی وجہ سے. لیکن یاد رکھیں، کچھ دن پہلے میں نے سٹیٹس بھی لگایا تھا، ایک امام کا قول ہے کہ فقیہ کون ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کون ہے، اصل میں کون ہے. علم کا پڑھ لینا، صرف علم کا پڑھ لینا یہ بھی کافی نہیں. وہ فرماتے ہیں فقیہ وہ ہے جو علم تو تھوڑا سیکھا اس نے اللہ کا، لیکن اللہ سے ڈرتا بہت زیادہ ہے. لیکن ایک شخص نے بہت علم حاصل کر لیا دین کا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. کہتے ہیں کہ یہ فقیہ نہیں ہے، فقیہ وہ ہے جس نے تھوڑا علم حاصل کیا لیکن اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے.
عمل بھی ضروری ہے۔ خالی کتابیں پڑھ لینا، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ اللہ جس کے ساتھ، دیکھیں حدیث کے الفاظ سنے ہوئے ہیں آپ نے، میں تھوڑی اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، چلیں دوسرے معنوں میں لے لیتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ علم دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے کہ میں نے اس بندے کا بھلا کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس پہ شفقت کرنی ہے، فرمایا اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، زیادہ یا تھوڑا اللہ نے سب موحدین کو علم عطا کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ شرک کے اندھیروں سے نکل کے ہم توحید کے راستے پہ آ گئے، بدعات کے اندھیروں سے نکل کے ہم سنت کے راستے پہ آ گئے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، کبھی کبھی اس بات پہ سوچتا ہوں کہ یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر یہ انسانوں کی ملکیت ہوتی تو پھر میرے بھائی جو عالم ہوتا وہ کہتا بس میں ہی ہوں، کسی اور کو میں لینے ہی نہیں دوں گا۔ یہ کسی کی میراث نہیں۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کسی نے سوال کر دیا موسیٰ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس روئے زمین پہ؟ موسیٰ کہنے لگے نہیں، مجھ سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ اللہ نے وحی کر دی، موسیٰ تو اس سے بھی بڑا ایک عالم ہے اس زمین کے اوپر، تو اس سے بھی بڑا۔ اللہ مجھ سے بھی بڑا؟ میں پیغمبر رسول، مجھ سے بڑا عالم؟ فرمایا ہاں تو اس سے بھی بڑا عالم ہے۔ کہا اچھا اللہ کہاں پہ ہے، میں ملنا چاہوں گا۔ فرمایا جاؤ اس سے علم سیکھو، جاؤ اس سے علم سیکھو۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام ہے خاضر، جسے خضر کہتے ہیں ہم، لفظ ہے خاضر، خا کے اوپر زبر ہے، خاضر۔ جاؤ اس کے پاس۔ سبحان اللہ، اس عالم کی بے نیازیاں چیک کرو۔ عالم جو ہوتا ہے نا وہ نرم طبیعت کا ہوتا ہے، تواضع رکھتا ہے، نرم دل کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کوئی ہاتھ ملائے تو جھٹک دے، کوئی اسے سلام کرے تو جناب اس کے کپڑوں کی اور اس کی آکڑی ختم نہ ہوتی۔ یہ عالم کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ خاضر یہ بھی عالم ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ وقت کے پیغمبر کو اللہ حکم دے رہے کہ جاؤ جا کے خاضر سے علم حاصل کرو۔ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہو آپ؟ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں خاضر، کون ہو آپ؟ سبحان اللہ۔ کہا موسیٰ، کہا کون سا موسیٰ؟ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ ہاں۔ کہا میں وہی موسیٰ ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ کہا مجھ سے سیکھنا ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا۔ پہلا، طلباء بھی شاید بیٹھے ہوں، چھٹیاں ویسے تو، پہلا جو سبق ہے طلباء کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ بے نیازی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں، اپنے اندر آکڑ تکبر ختم کر دیں۔ اور دوسرا اس سے سبق ملتا ہے، خاضر نے کہا صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا تجھے، یا تو تجھے روٹیاں ایسی ملے گی جو شاید تجھے پورے ملتان میں نہ ملیں، تجھے سالن بھی ایسا ملے گا کہ جو تجھے گھروں میں نہیں ملتا، تیری اماں جو پراٹھے پکا کے دیتی ہے وہ تجھے یہاں نہیں ملیں گے، رات کو جو دودھ پی کے سوتا ہے شاید وہ بھی تجھے یہاں نہ ملے، تجھے یہاں پیارے پیارے کپڑے شاید پہننے کو نہ ملے، لیکن اگر تو نے اس دین پہ عمل کر لیا تو ہم تجھے اس چیز کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تجھے جنت ضرور دے دے گا۔ صبر کرنا ہے، صبر۔ موسیٰ نے کہا صبر کروں گا۔ سفر جاری ہوا، ایک کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کشتی کے اندر بیٹھے، ابھی دونوں سوار ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں اس کشتی کے کنارے پہ ایک چھوٹی سی چڑیا آ کے بیٹھتی ہے۔ وہ چڑیا آ کے بیٹھی، اس نے اس دریا میں سے، سمندر میں سے، دریا میں سے پانی پیا، پانی پی کے اڑ گئی۔ خاضر کہنے لگے موسیٰ اس نے کتنا پانی پیا ہوگا؟ کہا کہ اس نے کتنا پتہ ہی نہیں، تھوڑا سا معمولی سا۔ کہا اللہ کا علم یہ پورا سمندر ہے، اور تیرا اور میرا علم اتنا ہے جتنا چڑیا پانی پی کے اڑ گئی ہے۔
اللہ اکبر، تواضع اختیار کرنے والے علماء، عاجزی کرنے والے، یہ نہیں میں مفتی، میں فلاں، تو کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں۔ کون سا علم؟ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ کہا وقت کا تو امام ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہا ہاں یار مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ تو میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ کہا جاؤ بتاؤ، سارے علاقے کو بتاؤ، بلکہ گدھے پہ سوار ہو جاؤ، بازاروں میں جا کے بتاؤ۔ امام مالک کو مسئلہ نہیں آیا۔ یہ ہوتی ہے تواضع انکساری۔ خاضر اسی کشتی کو توڑنے لگ گئے۔ جب توڑنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ در حقیقت یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میں علم کی بات کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کسی کی میراث نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ علم سیکھا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر کسی دن یہ 3 واقعات پہ روشنی ڈالوں گا، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ اس پورے واقعے میں ہم تو سورۃ الکہف پڑھ لیتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ اس واقعے میں کیا کچھ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں علماء کے مقام کے لیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ عالم۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ عالم۔ یہاں اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمایا کہ انبیاء کے وارث فلاں کاروباری ہیں، انبیاء کے وارث فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں نواب صاحب ہیں، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب؟ نہیں، کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کی وراثت میں مال و دولت نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ یہ جو پھر رہے ہیں نا باغ فدق کو اٹھا کے سر پہ اور ڈول بجاتے پھر رہے ہیں، باغ فدق کھا گئے، وہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے، جا کے لے لو، آج بھی موجود ہے، ختم نہیں ہو گیا وہ آج بھی موجود ہے، جاؤ لے لو۔ نبی کی وراثت تھی جی، بی بی فاطمہ کو نہیں ملی، ابو بکر کھا گئے، عمر کھا گئے، عثمان کھا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کھا گئے، یہ ابو بکر کھا گیا جس نے اپنے سارے گھر کا سامان لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا، وہ عمر کھا گیا جس کی نیکیاں ستاروں جیسی ہیں، جتنی گنتی ستاروں کی ہے اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، وہ عثمان کھا گیا جس نے اللہ کی قسم اتنا مال دیا کہ اس کی بنیاد پہ پیارے نبی نے 17 بار جنت کی بشارت دی۔ وہ باغ فدق کھا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل پہ ماتم کرو ان کی۔ نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا۔ نبی کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ واللہ یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ میرے نبی کی بڑی قربانیاں، میرے نبی کے صحابہ کی بڑی قربانیاں، تابعین کی بڑی قربانی، تبع تابعین کی بڑی قربانیاں، ائمہ اکرام کی بڑی قربانی، محدثین کی قربانیاں۔ اللہ کی قسم اگر ان سب کی قربانیاں بیان کرنے لگوں تو شاید 1 درجن جمعے گزر جائیں۔ ان کی قربانیاں دین کے علم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے اتنی قربانیاں ہیں کہ شاید درجن سے بھی زیادہ جمعے لگ جائیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ میں ایک ایک کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آئمہ پہ آ جاتا ہوں۔ اماموں میں سے امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا رحمت اللہ علیہ۔ اللہ امام صاحب کی قبر کو منور کر دے۔ اتنا بڑا مسئلہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ کہ کوئی شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میری کاپی نہیں کر سکتا، میں محمد رسول اللہ کی کاپی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا نہ کرتے چلے ساتھ ہی، اے مالک کائنات ہم تو بڑے بے چین ہیں، بڑے ہی بے چین ہیں۔
بڑے ہی بے چین ہیں۔ کیسا ہوگا وہ عالم کہ جب پیارے رسول کو ان گنہگار آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، ابھی تو ہم زندہ ہیں، ہمیں ہمارے خواب میں ہمارے نبی کا دیدار ہی کروا دے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے خواب میں میرے نبی آئے اور مجھے حکم دیا، شافعی جاؤ امام احمد بن حنبل کو میرا سلام دینا۔ ارے سنو علماء کا مقام، جاؤ احمد بن حنبل کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ ڈٹ جائے اس مسئلے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے تھے علماء۔ آج ممبر کو مذاق بنا لیا، ممبر کو تھیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تو اور ممبر کو چھیننے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل مسئلہ کیا تھا؟ عباسی خلیفہ مسئلہ کیا اٹھایا؟ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن مخلوق ہے، یہ مسئلہ اٹھایا۔ اب 3 کیٹیگری ہوگی علماء کی، سنو۔ پہلی کیٹیگری، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں خلیفہ صاحب، بالکل قرآن مخلوق ہے۔ دوسری کیٹیگری، چونکہ چنانچہ اگر مگر، گول گول بات۔ اور تیسری کیٹیگری میں صرف ایک بندہ جس کا نام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا خلیفہ صاحب قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں امام کے لیے اپنے دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ اگر یہ بھی اس وقت شامل ہو جاتے کہ قرآن مخلوق ہے، جتنے فتنے آج کھڑے ہو رہے ہیں نا، اللہ کی قسم لوگ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، مخلوق تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، چلو جی اسے تبدیل کر دو، مخلوق ہے، مخلوق تو ختم بھی ہو جاتی ہے، اسے ختم کر دو۔ لیکن امام ڈٹ گیا، کہا اللہ کی کلام ہے، اور جو اللہ کی کلام ہو وہ قیامت تک ختم ہو سکتی نہیں ہے، ڈٹ گئے۔ جو دوسرا گروہ تھا نا گول مول والا، خلیفہ نے حکم دیا کہ جو گول مول ہے اسے بھی قتل کر دو۔ وہ گول مول والے کہ نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں مراد دو، بڑے بڑے عہدے دو، مجھے منسٹر بنا دو، مجھے وزیر بنا دو، مجھے فلاں کمیٹی کا چیئرمین بنا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کالا چٹا کر دوں گا، جو کہو گے کرتا رہوں، تیرے ساتھ ہیں ہم، ایک امام۔ اللہ کی قسم کوڑے پڑھتے تھے، کوڑے۔ آپ کوڑے نہیں سمجھتے نا، آپ نے دیکھے ہیں وہ کوڑے۔ اللہ اکبر۔ اتنا لمبا چمڑے کا بنا ہوا، اچھا خاصا موٹا، اور تقریباً جو ہے 100 فٹ دور سے وہ بندہ اسے گھماتا ہوا آتا دور سے، اور آ کے پیٹھ پہ جب مارتا، جب اس کوڑے کو اٹھاتا تو جسم کی چمڑی ساتھ ہی آ جاتی، ایک وقت کے اندر۔ اور 80 کوڑے کھانے کے بعد، اور ہر کوڑے پہ کہتے کہ مجھے مار تو سکتے ہو لیکن میری زبان سے یہ نہیں سنو گے کہ اللہ کا قرآن مخلوق ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی کلام ہے، میری یہی بات رہے گی۔ کوڑے کھائے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے حوصلہ دیا، مجھے حوصلہ دیا۔ کس نے؟ ایک ڈاکو نے حوصلہ دیا۔ قید میں پڑا تھا تو میں کہنے لگا اللہ اکبر، میں نے کہا قید بھی کٹ جائے گی کسی نہ کسی طرح، لیکن بات مجھے ڈر لگتا ہے کوڑوں کے اوپر کہ کوڑے کیسے کھاؤں گا۔ ڈاکو نے کہا امام احمد صاحب حوصلہ کیجئے، آپ وقت کے امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، آپ کے پیچھے امت ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک کوڑا پڑے گا، 2 پڑیں گے، 3 پڑیں گے، 5 پڑیں گے، اس کے بعد آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وقت گزر جائے گا، لیکن اپنے مسئلے سے پیچھے نہ ہٹی۔ امام کہتے ہیں میں لڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ مر گیا، اس کا بیٹا آیا، وہ مر گیا، تیسرا آیا، 3 باپ بیٹا نے ظلم تشدد کیا۔ امام ڈٹ گیا اور کہہ دیا سن لو، تمہارے اور ہمارے فیصلے انشاءاللہ ہمارے جنازے کریں گے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل فوت ہوئے، ان کا جنازہ اٹھا، کہتے ہیں جو ہم نے گنتی کی، 12 لاکھ بندے ان کے جنازے میں شامل تھے، جو کشتیوں اور چھتوں پہ تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔
اللہ اکبر! یہ ہے علماء، یہ ہیں علماء۔ آپ کا دین آپ کو ایسے نہیں مل گیا، آپ سمجھتے ہیں ہمیں مل گیا جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی بڑی ہی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، واقعات بے شمار ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس کو اجر ملتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو مشکلیں آتی ہیں نا، اس بیچارے کو بھی بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ کو ان کا احساس نہیں ہے نا، ایک ہفتہ ان کے ساتھ گزار کے دیکھیں، میں زیادہ نہیں کہتا، ایک مہینہ نہیں کہتا، ایک ہفتہ گزار کے دیکھیں ان اللہ والوں کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، صبح کھانا اگر مل جاتا تھا تو وہاں کے مدیر کہا کرتے تھے بیٹا شام کے لیے دعا کرو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور سارا دن نہیں سوچتے تھے کہ کچھ آئے گا تو کھائیں گے، نہیں، شام کو اللہ کی توفیق سے اللہ کی جناب میں سے ایسے ایسے کھانے آتے تھے جو زندگی میں بھی نہیں کھائے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ 3 دن تک سوکھی روٹی یا پرانی روٹی پہ بھی گزارا کر لیا جاتا تھا۔ تو ایک ہفتہ ان کے ساتھ رہ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ لگے گی یہ لوگ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور کس کے لیے؟ آپ کے یہ 10-15 ہزار کے لیے اس لیے قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں، آپ کی اگلی نسل کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علماء کی عزت میں نا ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سلسلہ الصحیحہ کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تمہارے پاس مختلف قوم کے لوگ آئیں گے، دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ سنو ان کا مقام، سنو، اللہ اکبر، کہ ان سے لوگ آئیں گے تم سے دین سیکھنے کے لیے، اور جب بھی کوئی تم سے دین سیکھنے کے لیے آئے تو انہیں کھڑا کرنا اور انہیں کہنا کہ ہمیں ہمارے محمد رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ جب بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آئے تو میری طرف سے اسے کہنا خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اللہ اکبر! اس قدر عزت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ابو داؤد کتاب العلم کے اندر کہ جو کوئی علم کے لیے نکلتا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بے شک فرشتے اس عالم دین کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! لاؤ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی بڑے سے بڑا علم حاصل کرنے والا، دنیا سیکھنے والا، اس کے مقابلے میں جسے تم ملا کہتے ہو، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ! آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جو نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ ساری اس عالم کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو صرف یہ مخلوق نہیں، فرمایا جو سمندروں کی تہہ میں مچھلیاں پھر رہی ہیں، دریاؤں کے اندر مچھلیاں پھر رہی ہیں، یہ بھی اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ عبادت کرنے والا ہے اور ایک بندہ دین کا عالم ہے، فرمایا اس میں سے مقام ایسے سمجھ لو، ایسے سمجھ لو کہ جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، یہ چاند عالم ہے اور یہ ستارے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا فلاں شخص بڑا عبادت گزار ہے اور فلاں شخص عالم دین ہے، فرمایا سن لو عبادت کرنے والا اور عالم دین ان کی مثال ایسے ہے، ان کی فضیلت ایسے عالم کی عبادت کرنے والے پہ جیسے مجھے فضیلت ہے صحابہ کے اوپر۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک حدیث جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، سلسلہ الصحیحہ کے اندر آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں
فرمایا تین چیزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ساری کی ساری لعنت زدہ، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ نمبر 2 اللہ کے محبوب کام جو اللہ کو پسند ہے، وہ بھی اللہ کے رحمت سے دور نہیں ہیں جو اللہ کے محبوب کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا عالم، دین کا عالم یا دین کا طالب علم، ان پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوتی، باقی اس کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء ہیں میرے بھائی، اور سن لیں یہ جو دنیاوی تعلیم کی مثالیں ہمیں دیتے ہیں، دیکھیں وہ علم نہیں ہے، وہ فنون ہے، سیکھے گا کوئی کچھ بنے گا کوئی کچھ۔ لیکن میں 2 چیزیں سنا دوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں، ایک محمد رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں۔ یہ سورۃ روم ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے توڑ کے رکھ دیا، جس نے ساری زندگی یونیورسٹیز کے اندر گزاری دین کے علم سے دور، باپ مر گیا، جنازے ملا پڑھائے، باپ بیمار ہو گیا، دعائیں ملا کرے، اس نے ساری زندگی یونیورسٹیز کے اندر پڑھا، دنیا کو پڑھا۔ سن لو رب تعالیٰ کا فرمان، سن لو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہری دنیا کا علم تو رکھتے ہیں اور آخرت کے علم سے غافل ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرمایا کہ کفار دنیا بسانا یعنی سول انجینئرنگ اور زراعت یعنی ایگریکلچر کا علم تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا علم نہیں رکھتے۔ اور اس کے اوپر سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ تجارت، کامرس، اس کا علم بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے ہنر بھی سیکھ لیتے ہیں، خرید و فروخت، سیلز اینڈ پرچیز، اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا علم نہیں رکھتے۔ لیکن اس آیت کی تفسیر میں جو امام بصری نے فرمایا ہے نا، سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ درہم رکھتے ہیں، ایسے اوپر اچھال کے دوبارہ انگلی پہ آتا ہے، بتا دیتے ہیں اتنے وزن کا درہم ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایسے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یہ ہے وہ لوگ جو دنیا کا علم بس دنیا کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی دوسری مثال ایسے سن لیں، اگر کسی ان پڑھ بندے کو جو دنیا میں کاروباری ہو لیکن ان پڑھ ہو، اسے 100 والے 1000 والے نوٹ دیے جائے نا، وہ ایسے گنے گا 100 نوٹوں میں کوئی 2 نمبر ہوگا، نکال کے باہر رکھ دے گا، لیکن جب شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر سر نیچے ہوگا، اسے دین کی الف با کا ہی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری حال ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لیں، صحیح حدیث ہے، مسند الفردوس کے اندر آتی ہے، اللہ اکبر، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بامر الاخر، اللہ ہر اس بندے سے نفرت کرتا ہے۔ سن لو، اللہ ہر اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو دنیا کا علم تو سیکھتا ہے اور آخرت کے علم سے غافل ہے۔ اللہ نفرت کرتا ہے۔ اس لیے میرے وہ بھائی جو 24 گھنٹے یونیورسٹیز کالجز کے چکر میں رہتے ہیں، بھائی سیکھو، سیکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ کے دین کا جو فرض علم ہے نا، اس کو بھی سیکھو، وہ فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ وہ ایک بچہ مرنے لگا تھا نا، حکایت بنی ہے، باپ کو کہا ابا جی میری اسناد لے کے آؤ، بیٹا میٹرک سائنس سے کی بڑی تیری پوزیشن تھی، ایف ایس سی میں تو تو نے کمال ہی کر دی، بی ایس سی میں تو تیرے مارکس بھی بڑے اعلیٰ تھے، اور ایم ایس سی میں کمال کر دیا۔ بچہ بیمار ہو گیا، اتنا پڑھایا،
ساری سندیں لے کے بچے نے ساتھ رکھ لی اور آخر میں کہا ابا جی میری وہ سند لاؤ جو میں اللہ کو دکھا کے اللہ کی جنت لے سکوں. اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو وہ سند دو جو اللہ کو دکھا کے جنت لی جا سکے، اور وہ دین کی سند ہے، دین کی سند ہے. آخری بات سن لو، یہ اللہ والے جن کا مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ اکبر، یہ کماتے نہیں ہیں، یہ کماتے نہیں ہیں، غریب گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں. مائیں اپنے جگر گوشوں کو اپنے سے الگ کر کے، باپ اپنے بیٹوں کو اپنے لاڈ سے الگ کر کے وہ مدارس میں بھیجتے ہیں، جاؤ اللہ کا دین سیکھو، سمجھو، اور آ کے پھر ہمیں اور ہماری قوم کو سکھانا. اور وہ 360 دن یہاں مدارس میں آ کے ایک ایک کمرے میں 10 بچے سو رہے ہوتے ہیں، پرانے بستر ہوتے ہیں، پرانے برتن ہوتے ہیں، پرانے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کے دیے میں سے وہ استعمال کر کے اللہ کا دین سیکھتے ہیں. یہ اللہ کے ولی 24 گھنٹے اللہ کے دین کے تابعدار بن کے رہتے ہیں. ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، اللہ کے لیے سوچا کرو اس معاملے کے اندر. اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، علماء تیار نہیں ہوں گے، یاد رکھو اگلی نسل سیکولر ہوگی، لبرل ہوگی، ملحد ہوگی، بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. اللہ کے لیے ان کے بارے میں سوچا کرے. اور ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، میں دوسرے خطبے میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.